نمود سور پر وجود بحر یہاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں۔ یہاں پر مشتمل کا مطلب ہوگا شامل یا محیط یا پورے گھیرے میں لیے ہوئے، اور نمود کہتے ہیں کسی چیز کے ظاہر ہونے کو، کسی چیز کے وجود کو، نمائش کو بھی کہتے ہیں، یعنی دکھاوے کو، دکھانے کو بھی کہتے ہیں۔ سور جو ہے وہ جمع ہے صورت کی، صورت آپ جانتے ہیں عام لفظ ہوتا ہے اس کی ہے، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ اور یہاں کیا دھرا ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر کیا ہے، کہ قطرے میں یا موج میں یا حباب میں، حباب کہتے ہیں بلبلے کو۔ یہ شعر اصل میں وحدت وجود اور کثرت موہوم کی تمثیل ہے۔ اب اس کا مطلب یقیناً آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ بھئی وحدت وجود کیا ہوتا ہے اور کثرت موہوم کیا ہوتا ہے، اور تمثیل کسے کہتے ہیں؟ تمثیل تو کہتے ہیں صورت کو، اور وحدت وجود کا مطلب خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کثرت موہوم کسے کہتے ہیں؟ ایسے خیالات آنا جو وہم پر مشتمل ہو۔ اب قطرہ اور موج اور حباب کے بالکل ہی سمجھ لیجئے کہ ناچیز ہونے کو ایک عام محاورے میں اس طرح ادا کرنا کہ یہاں کیا دھرا ہے، یہ بلاغت کی انتہا ہے۔ اب قطرے، موج اور بلبل کی اپنی کوئی ہستی نہیں، یہ تو سمندر میں چند صورتیں ہیں جو ایک عارضی طور پر نمایاں ہوتی ہیں، اور ان کی ہستی سمندر پر ہی یعنی ایک طرح سے موقوف ہوتی ہے۔ یعنی اگر سمندر نہ ہو تو نہ قطرے کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ کہیں موج اٹھ سکتی ہے، اور نہ کہیں بلبلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو شعر میں ایک مثال کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی جو ہستی ہے وہ کس کی ہے۔ یعنی یہاں پر اس شعر میں اگر آپ دیکھیے تو حقیقی ہستی جو ہے وہ سمندر کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی یہ قطرے بھی ہیں، موجیں بھی ہیں، بلبلے بھی ہیں، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ایک ممکنات میں شامل ہے، اور ممکنات اسی وقت تک ہیں جب تک سمندر ہے، اور سمندر نہ ہو تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہ بھی ناپید ہو جائیں گی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ بوندیں، لہریں اور بلبلے سمندر کی ذات سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتے، لہذا انہیں وجود شمار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے وجود تو اس کو شمار کریں گے نا جس سے ان سب کا تعلق ہے۔ تو اس کی ایک مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہیں، درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں زمین اصل شے ہے، یعنی ان چیزوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے زمین کے مطابق۔ تو جب تک زمین نہیں ہے، اگر زمین نہیں ہے تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر اس شعر کو آپ حقیقی معنوں میں لے کر جائیں تو آپ کو یہ بات، یعنی اس شعر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے اس کا ایک سبب ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کا اگر انگریزی میں کہہ لیجیے تو ایک سورس ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو بھی آپ کو کھیل دکھائی دے رہا ہے، اس میں جو کچھ بھی آپ کو سورج، چاند، ستارے، کہکشاں، مریخ اور اسی طرح زمین اور اس کی ساری پیداوار، اور سمندر اور اس کے قطرے اور اس کی موجیں اور اس کے بلبلے، جو کچھ بھی ہے تو وہ سارے کا سارا اسی ذات باری تعالیٰ سے ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر آپ کو مثال دے دی کہ بھائی جیسے ایک سمندر ہوتا ہے، اور سمندر میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے، قطرے ہوتے ہیں یا موجیں ہوتی ہیں یا حباب ہوتے ہیں یعنی بلبلے، تو وہ سارے کا سارا سمندر کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ سمندر ان کی وجہ سے۔ شعر دیکھیے کہ شرم ایک ادائے ناز ہے، اپنے ہی سے سہی ہیں کتنے بے حجاب کے یوں حجاب میں
ہیں کتنے بے حجاب کے ہیں یوں حجاب میں۔ ادائے ناز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسن والوں کی کوئی ادا، اور بے حجاب کا مطلب ہوتا ہے بے پردہ، اور حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو محبوب حقیقی ہے وہ سامنے نہیں آتا تو یہ اس کی ایک محبوبانہ ادا ہے، اگرچہ یہ ادا اپنے ساتھ ہی ہے، کیونکہ یہاں کوئی دوسرا وجود ہی نہیں، کوئی موجود ہی نہیں۔ گویا ان کا پردہ اختیار کرنا اور حجاب میں رہنا بھی تو بے حجابی ہے۔ اب اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وجود واجب نے کائنات کے اندر مختلف صورتوں میں ظہور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ویسے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس نے اس کائنات میں بے شمار صورتوں میں ظہور کیا، جیسے ابھی ہم نے آپ کو پچھلے شعر میں بتایا کہ وہ ہر چیز میں اس کا جلوہ آپ کو دکھاتا ہے۔ لیکن شرم اور حجاب کا یہ عالم ہے کہ اب تک کھل کر سامنے نہیں آتا، حالانکہ اس کا پردے میں رہنا اور حجاب کرنا بھی ادائے ناز کی حیثیت میں بے حجابی ہے۔ یعنی سمجھ رہے ہیں نا آپ، یعنی فرماتے وہ یہ ہیں کہ کھل کر سامنے نہیں آئے لیکن اپنی نشانیاں بتا دیں، تو سمجھنے والے جو تھے گو کہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں، وہ حجاب میں ہی ہیں، لیکن سمجھنے والے جو ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ حجاب نہیں ہے، بے حجابی، یعنی یہ پردہ نہیں ہے، بے پردہ ہے۔ بھائی جب آپ نے اپنی ذات کو تو لوگوں کو براہ راست نہیں دکھایا، لیکن اپنی بے شمار نشانیاں آپ نے اس ساری کائنات میں، جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے، اس میں پیدا کر دیں، تو ایک طرح سے آپ کا پردہ نہیں رہا۔ اب یعنی نہ کھل کر سامنے آتے ہیں اور نہ پوری طرح چھپے رہتے ہیں، یعنی درمیان میں رہ کر جو عاشق ہیں ان کو تڑپاتے ہیں۔ شعر بہت کافی گہرا ہے، آپ اس کو 2-3 مرتبہ یعنی سنیے گا جو کچھ ہم نے آپ سے عرض کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی معنی بہت کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ شعر ہے کہ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ آرائش جمال کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، خوبصورت کرنا، اور فارغ نہیں ہنوز کا مطلب ہے کہ ابھی فرصت نہیں ہے، اور ہنوز کہتے ہیں ابھی کو، اب یا ابھی کو، اور پیش نظر یعنی سامنے جو سوچا ہوا ہے، جو دیکھا ہے، اور دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور نقاب تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ابھی کائنات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی اور اس کی آرائش کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ دیکھیے یہ بات غالب نے کتنے عرصہ پہلے کہی تھی، آپ دیکھتے ہوں گے، ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے ہوں گے، اخباروں میں بھی پڑھتے ہوں گے، روزانہ سائنسدان اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سیارہ دریافت کیا، فلاں نیا ستارہ دریافت کیا، اور فلاں ستارہ اپنی جگہ سے چلا گیا، اب اس کی جگہ دوسرے ستارے نے لے لی، یا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کائنات کی تکمیل نہیں ہوئی ہے اور اس کی آرائش کا سلسلہ جاری ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو خالق ہے، یعنی وجود واجب، خالق آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کیا مطلب ہے، جب نقاب میں بھی آئینہ سامنے رکھے ہوئے تو بننا سنورنا بھی جاری ہے، اور اسے آرائش جمال سے فراغت حاصل نہیں ہوئی۔ تو جیسے قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ ہر روز وہ ایک شان میں ہے، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو بس یہ شعر اسی بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو اس کی کائنات ہے، اس میں جو بھی انسانوں کا ایک معمولی سا علم ہے، اس کے مطابق کہیں نہ کہیں اس میں تغیر ہوتے رہتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ
بھائی یہ بالکل ایک ویسے ہے کہ حسین ہے، اور اس حسین جو ہے وہ ایک نقاب میں ہے، حجاب میں ہے، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے، لیکن اس چہرے کے اندر بھی، اس چھپی ہوئی حالت میں بھی وہ اپنے حسن کی آرائش کر رہا ہے، اپنا جو حسن ہے اس کو مزید خوبصورت بنا رہا ہے۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ کافی مشہور شعر ہے، کم از کم اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ آپ نے کئی جگہ پڑھا ہوگا، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ غیب غیب کا مطلب ہوتا ہے، اس سے مراد ایک ایسا مرتبہ یا ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ کا عقل اور آپ کی سمجھ اور آپ کی نگاہ کچھ بھی نہیں پہنچ سکتی، اسے غیب غیب کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے ہنوز، ابھی ہم نے آپ کو ہنوز کے معنی ابھی آپ کو بتلائے ہیں کہ ہنوز کسے کہتے ہیں۔ ہنوز کہتے ہیں اب کو، اور ابھی کو بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، مرزا نے اپنے کافی سارے اشعار میں اس کو استعمال کیا ہے۔ اور جو شہود ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بعض ایسے یعنی اس پہ پہنچ جاتے ہیں درجے میں کہ انہیں دنیا میں جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے اندر خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے لگتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں شہود۔ اس کیفیت کو یا اس مقام پر پہنچ جانے کو شہود کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس جگہ پھر ہم آپ کو آپ کے لیے حوالہ دیں گے خواجہ حالی کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو سالک ہوتا ہے اس کو تمام موجودات میں عالم حق ہی نظر آتا ہے، اور آپ کو بتایا کہ اسے شہود کہتے ہیں۔ اور غیب الغیب سے مراد ہے اپنی یعنی جو ذات ہے اس کا ادراک ہو جانا، یعنی اس کے بارے میں پتہ چل جانا، لیکن جو عقل اور سمجھ اور آپ کے دیکھنے سے بہت دور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو ہم شہود سمجھتے ہیں وہ در حقیقت غیب الغیب ہے، اور اس کو غلطی سے شہود سمجھنے میں ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی خواب میں دیکھے کہ میں جاگتا ہوں، بس وہ اپنے آپ کو بیدار سمجھتا ہے، جاگا وہ سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ابھی تک خواب ہی میں ہے۔ یہ مثال بالکل نئی ہے اور اس سے بہتر اس مضمون کے لیے نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ ذات حقیقتاً غیب الغیب ہے، یعنی غیب کے اندر غیب ہے، لیکن ہم اسے مشہود سمجھے ہوئے ہیں، یعنی یہ قرار دیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ظہور اختیار کیا۔ ہماری مثال ایسی ہے، گویا ایک شخص سویا ہوا اور خواب دیکھے کہ میں جاگ گیا ہوں، تو ظاہر ہے کہ محض جاگنے کا خواب دیکھنے سے تو اسے ہم بیدار یا جاگا وہ نہیں سمجھ سکتے، ایسا سمجھنا سراسر دھوکہ ہوگا۔ آخری شعر ہے خواتین حضرات کے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ ندیم کہتے ہیں آپ کے دوست کو، ساتھی کو، ہمدم کو، چارہ ساز کو، رفیق کو، ہم نشین کو، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ اور بو تراب جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی کنیت ہے، اگرچہ یہ صورت کنیت کی ہے لیکن حقیقت میں یہ ان کا لقب ہے۔ مطلب یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی مسجد نبی میں خاک کے فرش پر سوئے ہوئے تھے، زمین پر سوئے ہوئے تھے، اور آپ کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے ابو تراب، یعنی خاک میں لپٹے ہوئے یا خاک آلود، اٹھ۔ اب بس اسی وقت سے حضرت علی کا یہ
یہ لقب ٹھہر گیا۔ اب اس کے پہلے مصرعے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے دوست، اس سے یعنی دونوں جگہ یوں سمجھ لیجیے کہ خدا ہی مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غالب دوست خدا کے رفیق اور ہم نشین، یعنی حضرت علی حضرت علی سے خدا ہی کی خوشبو آتی ہے، اور میں حضرت علی کی بندگی میں مصروف ہوں، اور اس طرح میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ کچھ بقیہ حصہ تھا اس غزل کا جو کل ادھوری رہ گئی تھی۔ تو اگر آپ ان دونوں ویڈیوز کو ملا کر سنیں گے تو ہمیں امید ہے کہ غزل اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر انشاءاللہ آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔